بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ آج کا سبق ہے ہمارا عورت کی تخلیق۔ اللہ رب العالمین نے عورت کو کیسے تخلیق کیا۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے پیدا فرمایا، جیسا ہم نے پہلے وہ عرض کیا تھا پہلے حصے میں، اس کے بعد آپ جنت میں اب اکیلے رہنے لگے۔ اب آپ پوری انسانیت کے باپ ابو البشر، اب جنت کے اندر فرشتے تھے، اب وہ ہم جنس نہیں تھے، تو آپ تنہائی محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس انکار اور تکبر کی وجہ سے مردود ہو گیا، تو آدم علیہ السلام آپ کو اللہ نے خاک سے، مٹی سے پیدا فرمایا۔ آپ کا جنت میں کوئی ہم جنس نہ تھا، کیونکہ فرشتے علیحدہ جنس تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا آدم تنہائی محسوس کر رہا ہے، تو پھر حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب وہ کیسے پیدا فرمایا وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ عرض کر دوں، آدم، ابلیس، جنات اور فرشتے، اللہ نے ان سب کو کس کس چیز سے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور جنوں کو اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا۔ جنات آگ کی پیداوار ہیں، انسان مٹی کی پیداوار ہیں، اور فرشتے نور کی پیداوار ہیں۔ سارے فرشتے نور سے بنے اور انسان مٹی سے بنے اور جنات آگ سے بنے۔ اب ابلیس جب یہ مردود ہوا، تو مردود ہونے سے پہلے سریانی زبان میں اس کا نام عزازیل ہے، اور عربی زبان میں اس کا نام حارس تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا، اللہ نے فرمایا تھا میرے آدم کو سجدہ کرو، تو سارے نوریوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر یہ اکڑ گیا، اس نے سجدہ نہ کیا، تو پھر اس کا نام بن گیا ابلیس۔ پھر اس کا نام ابلیس بنا دیا، اور اسے اللہ نے مردود قرار دے دیا۔ پھر یہ مردود ہو گیا، اور پھر مردود ابلیس، اس کا معنی ہے خیر سے دور ہونا اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، اور اسے شیطان بھی کہا گیا ہے۔ اگر اس کا مادہ شیطان ہو تو معنی ہوگا حق سے دور ہونے والا گروہ، شیطان سے ماخوذ ہو تو معنی ہوگا ہلاک ہونے والا
اور جلنے والا۔ اب ہم عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو تنہا دیکھا کہ اس کا ہم جنس کوئی نہیں ہے، اب اداسی دیکھی، تو آدم علیہ السلام پر اللہ نے نیند کا غلبہ کیا، نیند کو مسلط کیا۔ جب آپ کو نیند آئی تو اللہ رب العالمین نے آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آپ کی اس پسلی کی جگہ پہ گوشت رکھ دیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سر کے پاس حضرت حوا علیہ السلام کو بیٹھے ہوئے پایا۔ پوچھا کہ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ پھر آپ نے کہا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ تو انہوں نے عرض کیا تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کرو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، آپ کی پسلی سے پیدا کیا اور بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ اب یہاں میں عرض کروں کہ اللہ رب العالمین مالک ہے، خالق ہے، وہ قادر ہے، اس کی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے، وہ چاہے تو مرد سے پیدا کر دے، وہ چاہے تو عورت سے پیدا کر دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا بغیر ماں اور باپ کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا فرمایا۔ وہ قادر ہے، وہ جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب حضرت اماں حوا علیہ السلام کو آپ کی بائیں پسلی سے پیدا فرما دیا، اور کس لیے؟ اس عورت کو اللہ نے مرد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ نے مرد کے لیے اس عورت کو پیدا کیا ہے، تو عورت کا خیال رکھنے کے لیے، محبت کے لیے، چاہت کے لیے، تو اس لیے ہر مرد کو چاہیے کہ عورت وہ بیٹی کے روپ میں ہو، اس سے محبت کرے، وہ ماں کے روپ میں ہو، اس کا ادب و احترام خدمت کرے، وہ بہن کے روپ میں ہو تو اس کا خیال رکھے، اس کی دیکھ بھال کرے، وہ بیوی کے روپ میں ہو تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اچھا سلوک کرے۔ حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت اماں عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم عورتوں کے ساتھ نرمی کیا کرو، کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسے اپنے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے تم عورتوں کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ نرمی والا سلوک کرو، تو پھر زندگی کا معاملہ چلتا رہے گا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے پوچھا، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ عورت ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اسے امرا عورت کیوں کہا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا چونکہ یہ مرہ مرد سے بنی ہے اس لیے۔ پھر انہوں نے سوال کیا اس کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا نام حوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا اس کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟
تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ زندہ چیز کو حی کہا جاتا ہے، یہ بھی زندہ سے پیدا ہوئی، اس لیے اس کا نام حوا رکھا ہے۔ اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک روایت کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش فرشتوں کے سجدے کے بعد جنت میں ہوئی، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا جسم زمین میں تیار کیا گیا اور اس میں روح کو داخل بھی زمین میں ہی کیا گیا، اور حضرت حوا کی پیدائش بھی زمین پر ہی ہوئی، پھر دونوں کو جنت میں پہنچا دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ کی اور اماں حوا علیہ السلام کی شادی، آپ کا نکاح۔ جب حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف میلان کرنا چاہا اور ارادہ فرمایا کہ دست محبت بڑھائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں محبت پیدا کی اور اماں حوا علیہ السلام کے دل میں محبت پیدا کی، یعنی مرد کے دل میں عورت کی محبت، عورت کے دل میں مرد کی محبت کو پیدا فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام نے اماں حوا علیہ السلام کو اپنی ہم جنس کو دیکھا تو پھر آپ نے ہاتھ بڑھانا چاہا، تو فرشتوں نے کہا اے آدم ٹھہر جاؤ، ابھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ آپ کے لیے ہے۔ تو فرمایا جب میرے لیے ہے تو پھر ٹھہرنا کس چیز کا؟ تو فرشتے کہنے لگے کہ آدم پہلے اس کا مہر ادا کرو، پہلے اس کا مہر ادا کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مہر کیا ہے؟ اب دیکھیے ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کا حق مہر کیا تھا۔ اب اس میں بہت سارا نالج آپ کو ملے گا، بہت ساری معلومات ملے گی، یہ آپ خود بھی اس کو سنیے گا اور پھر اس کو آگے تک بھی آپ نے اس پیغام کو پہنچانا ہے، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مسلمانوں کو، اور بلکہ کوئی بھی انسان وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ اسے سنے اور اسے پتہ چلے کہ ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے تخلیق فرمایا اور ہماری اماں حوا علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا فرمایا، تاکہ ہمیں ہر انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری تخلیق کیسے ہوئی، ہم پیدا کیسے ہوئے۔ یہ ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بابا آدم علیہ السلام اور ہم حوا علیہ السلام کو کیسے اللہ نے پیدا فرمایا اور کس طریقے سے اللہ نے ان کی شادی کی اور کس طریقے سے اللہ نے ان کا نکاح کیا۔ اور یوٹیوب تطہیر امتی، یوٹیوب چینل تطہیر امتی، اس پہ ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ ہماری پیدائش کیسے ہوئی، ہم کیسے پیدا ہوئے، ہماری اوقات کیا ہے، ہم کس طریقے سے بنے، ہماری بنیاد کیسے رکھی گئی، ہم کس طریقے سے پیدا ہوئے، ہمارا ماں باپ ان کا تعلق اور ہماری بنیاد وہ کس طریقے سے، اور ہماری اوقات کیا ہے، وہ سارا ہم نے اس میں عرض کیا ہے۔ آپ اس چینل پہ جا کے اور تطہیر امتی پہ اس ویڈیو کو بھی کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری بنیاد کیا ہے، ہم کیا ہیں، اور اسے بھی سنیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی سننے کے بعد بہت سارا غرور، تکبر جو ہمارے اندر ایک مان ہے، ایک ناز ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ جو ایک غرور ہے، تکبر ہے، اگر ہم اسے سنیں گے اور اسے سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر جو ایک اکڑ ہے نا، ایک سریا ہے، دولت آ گئی تو ایک گردن میں سریا، اور اگر ہمارے پاس اچھا عہدہ آ گیا تو ہمارے اندر ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے، دولت آ گئی، علم آ گیا تو ایک تکبر۔ اگر ہم اس کو سنیں گے اور اس کو پھر سمجھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے اندر سے یہ غرور اور تکبر والا سریا نکل جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اب آدم علیہ السلام آپ کی طرف ہونے لگے تو فرشتوں نے عرض کی کہ آدم ٹھہر جائیں، اس کا مہر ادا کریں۔ اب آدم علیہ السلام نے فرمایا اس کا مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ
ان کا مہر یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر درود پڑھو۔ اب یہاں سے آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا بھی پتہ چلے گا، آپ کا مقام بھی پتہ چلے گا، اور پھر یہ بھی پتہ چلے گا کہ بشریت بعد میں بنی ہے، آقا علیہ السلام پہلے موجود تھے، بشریت کی ابھی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی، تو میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، شب اسرا کے دولہ، مالک ہر دو سرا، غریبوں کے والی، یتیموں کے والی، بے سہاروں کے سہارا، تاجدار انبیاء، شہنشاہ انبیاء، وجہ تخلیق کائنات، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بشریت کی ابتدا سے پہلے ہیں۔ ایک تو یہ سمجھ، دوسرا آپ کا مقام اب کیسے پتہ چل رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں۔ ایک روایت میں کہ 3 مرتبہ، دوسری روایت میں ہے کہ 17 مرتبہ درود پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے 10 مرتبہ اور 20 مرتبہ کا بھی ذکر ہے۔ الغرض کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مہر یہی تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر درود پاک پڑھیں۔ آپ نے پیارے آقا علیہ السلام پر درودوں کا تحفہ پیش کیا، اور فرشتوں کی گواہی میں حضرت آدم علیہ السلام کا اماں حوا علیہ السلام سے نکاح ہو گیا، اور اس شادی کا، اس نکاح کا جو حق مہر تھا وہ پیارے آقا علیہ السلام، میرے شہنشاہ، میرے بادشاہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات مقدسہ پر درود پڑھنا حق مہر تھا۔ اس طریقے سے ہمارے بابا اور ہماری اماں جان کا نکاح ہو گیا۔ تو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز سے پہلے آپ موجود تھے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا وسیلہ آدم علیہ السلام اور آپ کا حق مہر وسیلہ بنا، اور اماں حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ دوسری روایت کے مطابق آپ کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو شادی کے بعد فرشتے سونے کے تخت پر بٹھا کر اسی طرح جنت میں لے گئے، جس طرح بادشاہوں کو عزت کی خاطر اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ گویا کہ بارات کی واپسی پر فرشتے سنہری ڈولی میں دونوں میاں بیوی کو اٹھا کر لا رہے ہیں، کہ جیسے آج کل کے دور میں 2023 کا دور چل رہا ہے، اب وہ بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں اور دولہا اس میں سوار ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے بارات جاتی ہے، پھر نکاح ہوتا ہے مسلمانوں میں، اور پھر اس دلہن کو گاڑی میں بٹھا کر لے کے آتے ہیں۔ تو اسی طرح کوئی بھی لوگ ہیں اب وہ شادی کے وقت گاڑی کا استعمال کرتے ہیں، اور جو پہلے وقتوں میں کوئی بڑے بزرگ ہوتے تھے یا بادشاہ ہوتے تھے یا کسی کے شیخ، کسی کے مرشد ہوتے تھے، تو انہیں ایک ڈولی، ایک پالکی بنا کے اس میں ادب و احترام کے ساتھ بٹھا کے لایا جاتا تھا۔ بادشاہوں کو بھی اور بڑی نیک ہستیوں کو بھی اٹھا کے پالکی میں، ڈولی میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے، اسی طرح فرشتے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو اٹھا کر پالکی میں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو، ہمارے بابا جان کو پالکی میں اٹھا کر، اس ڈولی میں اٹھا کر تو پھر جنت میں لے کے آئے۔ قانون قدرت دیکھیے، قانون قدرت اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قائم کر دی ہے کہ میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں کہ اسباب کی مجھے کوئی محتاجی نہیں ہے۔ مرد اور عورت کے بغیر اپنے دستے قدرت سے مٹی کا قالب بنا کر اس میں روح پھونک کر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور عورت کے بغیر مرد کی پسلی چاک کر کے
تو عام عادت کے خلاف حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرما کر یہ واضح کر دیا کہ میں بغیر عورتوں کے مردوں سے اولاد پیدا کرنے پر بھی قادر ہوں، اور عورت سے بغیر اس کے خامد کے بیٹا پیدا کرنے پر بھی قادر ہوں، اور وہ پیدا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں اور میں کر سکتا ہوں، میں محتاج نہیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ پر پھونک ماری، اور انشاءاللہ یہ تفصیل پھر انشاءاللہ کبھی ہم عرض کریں گے۔ تو اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اماں جان کے پیٹ میں آ گئے۔ اب یہ جنت میں رہنے لگے حضرت اماں حوا علیہ السلام اور بابا آدم علیہ السلام، اب جنت میں رہنے لگے۔ اب وہ شیطان جو تھا وہ پہلے ہی جب اس نے سجدے سے انکار کیا تھا اسے مردود بنا دیا اور اسے جنت سے نکال دیا، اسے مردود قرار دے دیا، لعنتی ہو گیا، وہ عزازیل سے ابلیس بن گیا، شیطان بن گیا۔ اب اس نے اپنے دل میں ایک حسد، بغض، دشمنی رکھی ہوئی تھی۔ اچھا، اب اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ اس شجر ممنوعہ یعنی اس درخت کے پاس، اس پودے کے پاس نہ جانا۔ اب وہ پودا کون سا تھا؟ وہ گندم تھی، وہ جو شجر تھا وہ گندم کا تھا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس نہ جانا۔ اچھا، آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وسعها یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی طاقت و اختیار سے باہر اسے کوئی حکم نہیں دیتا اور اس پہ کوئی وزن نہیں ڈالتا۔ ظاہر ہے کہ بھول کر کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایسی صورت میں وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے بارے میں کہ اللہ نے فرمایا تھا اس کے پاس نہ جانا۔ اب شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا کہ اب وہ وسوسے ڈال سکتا ہے، وسوسے ڈالنے کی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، کیونکہ جب اسے نکالا گیا، مردود کیا گیا، تو اس نے عرض کیا تھا جیسے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں وہ عرض کر دیا ہے۔ اب دشمنی رکھ لی، اب دشمنی رکھنے کے بعد اب اس نے چاہا کہ بچہ میرا کچھ بھی نہیں ہے تو میں آدم علیہ السلام ان کا بھی کچھ نہیں رہنے دوں گا اور ان کی اولاد کا بھی بیڑا غرق کروں گا۔ اچھا، اب اللہ نے فرما دیا کہ اس شجر کے پاس نہ جانا۔ اب اس بات کا فیصلہ کہ حضرت آدم علیہ السلام قصداً اس درخت کے قریب گئے یا بھول کر بلا قصد، خود قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ، قرآن مجید سے ہم اس کو لے لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قبل، فرمایا اور بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے درخت کے قریب نہ جانے کا عہد لیا، تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا کوئی قصد نہ پایا۔ ثابت ہوا کہ آدم علیہ السلام سے کسی قسم کا کوئی ظلم سرزد نہیں ہوا، آپ نے کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے کوئی شرک نہیں کیا، نہ ان سے کوئی حق تلفی ہوئی، نہ ان سے کسی معصیت گناہ کا صدور ہوا، یعنی آدم علیہ السلام نے نہ کوئی نافرمانی کی، نہ انہوں نے کوئی گناہ کیا۔ اب وہ بھول ہو جاتی ہے۔ اب بھول کا معاملہ ایسے سمجھ لیں آپ کہ جیسے ایک شخص روزہ اس نے رکھا، اب روزہ اس نے رکھا ہوا تھا، اب اس کو ذہن میں یہ نہ رہا کہ میرا روزہ ہے کہ نہیں، اب اس نے وہ کھا لیا، پی لیا، اب اس کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام آپ نے وہ گندم کا دانہ استعمال کیا، اماں حوا علیہ السلام نے وہ گندم کا دانہ استعمال کیا۔ اب وہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، شیطان نے دل میں وہ خیال، اب آدم علیہ السلام اس بات کو بھول گئے تھے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، تو اب وہ
गंदम का दाना इस्तेमाल कर लिया, गंदम को इस्तेमाल कर लिया। और भी बहुत सारी रवायतें हैं, जैतून के हवाले से भी है और खजूर के हवाले से भी है, मगर हम यहाँ सिर्फ गंदम का ही अर्ज़ कर रहे हैं। भूल कर खाना पीना गुनाह नहीं, यकीनन वो गुनाहों से पाक और नबी होने की वजह से मासूम हैं। शैतान उनसे जिस ज़ाहरी लग़्ज़श के सादर होने का सबब बना वो हकीकतन मासियत नहीं बल्कि उसके साथ अल्लाह ताला की हिकमतें मुताल्लक़ हैं कि अब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो जो खाया, अब उसमें हिकमत क्या थी? हिकमत ये थी कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर वो गंदम का दाना ना खाते तो इस ज़मीन को कैसे आबाद किया जाना था। यानी वो यूँ समझ लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़ाहिरन फरमाया कि आपने इस शजरे ममनूआ के पास, इस पौधे के पास, इस गंदम के पास नहीं जाना, आपने ये दाना नहीं खाना।